اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھروں پہ خیریت سے ہوں گے۔ کل ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے گیہوں کا دانہ۔ کل ہم نے پڑھا کہ جب بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا گیا، وہ دربار میں جوانوں کی طرف بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور وہ بہرا بھی نہ تھا۔ راجا جو ہے نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے جیسے ہی اس گیہوں کو ہاتھ میں لیا تو مارے خوشی کے اچھل پڑا اور بولا، یہ تو میرے زمانے کا ہی گیہوں ہے۔ راجا نے پوچھا، بڑے دادا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا گیہوں کب اور کہاں پیدا ہوتا تھا؟ کسان نے جواباً کہا، مہاراج، میرے زمانے میں ایسا گیہوں ہر جگہ ملتا تھا اور بویا بھی جاتا تھا۔ میں نے اپنی زمانے میں ایسا گیہوں بویا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے۔ راجا نے پوچھا، بڑے دادا، کیا ایسا گیہوں بازار میں بکتا تھا؟ کیا ایسا گیہوں بازار میں بھی ملتا تھا؟ کسان نے جواب دیا، سرکار، ہمارے زمانے میں کوئی بھی اناج بیچنے کا گناہ نہ کرتا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی پیسے کا نام نہ جانتا تھا۔ ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق گیہوں ہوتا تھا۔ جب بادشاہ نے یہ سب سن لیا تو سن کر راجا نے پھر پوچھا، بڑے میاں، یہ بتائے کہ ایسا گیہوں آپ کس زمین میں بویا کرتے تھے اور آپ کے کھیت کہاں کہاں واقع تھے؟ بچوں، آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے۔ اس پر بوڑھے دادا نے کہا، ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے جتنی خدا کی زمین، جہاں جہاں میں ہل جوتا تھا وہ میرا کھیت تھا۔ اس زمانے میں کوئی نہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں سے کام کیے بغیر کسی چیز کو اپنا نہیں کہتا تھا۔ راجا نے کچھ سوچا اور پھر کہا، بڑے دادا، مگر ہم اس زمین میں اتنا بڑا گیہوں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ دوسری یہ کہ آپ کا پوتا تو 2 لاٹھیوں کا سہارا لیتا ہوا آیا، لیکن آپ بغیر کسی سہارے کے چلتے ہیں اور آپ کی صحت اتنی اچھی ہے۔ بوڑھا کسان بولا، سرکار، اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگتا۔ وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں، بلکہ اپنے پڑوسی کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس وقت ہر انسان خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے اس کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا تھا اور اس کی صحت بھی اچھی تھی۔ پیارے بچوں، ہم نے جو پڑھا وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب بوڑھے سے پوچھا گیا کہ یہ گیہوں آپ کس زمین میں بوتے تھے، آپ کے کھیت کہاں تھے، تو اس نے جواباً یہ کہا، ہمارے کھیت تو بوڑھے نے یہ کہا، ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے جتنی خدا کی زمین، جہاں جہاں میں ہل جوتا تھا وہ میری ہی زمین تھی، وہ میری ہی ملکیت تھی۔ اس زمانے میں ہمارا جو زمانہ ہے، یعنی اس زمانے میں کوئی نہ کہتا تھا کہ زمین میری ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں سے کام کیے بغیر کسی چیز کو اپنا نہیں کہتا تھا۔ راجا نے جب یہ کچھ سب سنا تو اس نے سوچا اور پھر کہا، بڑے دادا، مگر ہم اس زمانے میں اتنا بڑے گیہوں کیوں نہیں پیدا کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ آپ کا جو پوتا تھا وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے لیتا ہوا آیا، لیکن آپ بغیر کسی سہارے کے چلتے ہیں اور آپ کی صحت بھی اچھی ہے، آپ بہت طاقتور ہو۔ بوڑھا کسان جو ہے اس نے جب یہ سب کچھ سنا تو اس نے جواباً کہا، سرکار، اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگایا جا سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج کا جو انسان ہے وہ اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے، بلکہ اپنے پڑوسی کی دولت کو دیکھ کر اس کا دل جو ہے
وہ جلتا ہوا نظر آتا ہے، اس وقت کا انسان جو ہے اس کو خدا پر ایمان تھا اور وہ اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے اس کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا تھا اور اس کی صحت بھی اچھی تھی۔ باقی وسلام۔